چوہا ہے کھانے والا اڑانے والا. تو مان گیا ہاں ٹھیک ہے. میں نے کہا اچھا ایک بات. دوسری بات یہ ایک اور بات بتلاؤ تو عورت کی عزت اور عفت اور عصمت کے چرانے والے ہیں کہ نہیں؟ اڑانے والے ہیں کہ نہیں؟ لیکن روپے پیسے کی حفاظت کی جاتی ہے. گوشت لاتے ہو اس کو بھی کپڑوں میں لپیٹ کے لاتے ہو تو چیل ہے اڑانے والی ہے لے جانے والی. بینک سے پیسے لیتے ہو تو اسے اندر چھپا کے لاتے ہو, ہاتھ میں رکھ کے. ترکاری تو ہاتھ میں لے کے آؤ گے, نوٹ ہاتھ میں لے کے چلتا ہے کوئی؟ چین کے بھاگ جائے گا تو کیا کرتے. تو میں نے کہا عورت کی عزت اور عفت کی چلانے والے ہیں کہ جن کے یہاں اس کی عزت و قدر ہے انہی سے ہمارا تخاطب ہے. اچھا تو بھائی اس کی حفاظت کیسے کی جائے گی؟ اسلام نے جو اس کی حفاظت کے طریقے بتائے ہیں اس کے علاوہ کوئی طریقہ اور اللہ ہمارے پاس. اچھا ایک اور بات میں نے کہا ایک اور بات یہ سنو. گوشت میں اور نوٹ میں اور دودھ میں بلی چلانے والے ہوتی ہیں, ان میں صلاحیت ہے کہ کود کے پہنچ جائے بلی کے پاس, چوہے کے پاس, چور کے پاس جانے کی صلاحیت ہے؟ نوٹ کود کے جا سکتا ہے کہ نہیں؟ گوشت چیل کے پاس جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اور عورت میں کھینچنے کی بھی صلاحیت ہے کہ نہیں؟ تو جس چیز میں کھینچنے کی بھی صلاحیت ہے اس کی تو اور زیادہ حفاظت کی. دو طرفہ معاملہ ہو گیا بھائی. ایک تو خالی چور آتا ہے اور ایک جو ہے خود چور بننے کے لیے تیار ہے, چوری کا مال بننے کو تیار ہے. تو اس کی تو اور زیادہ حفاظت کی ضرورت ہے. تیسری بات ایک اور کہ بھائی وہ نوٹ ایک شخص لے کے آئے, وہ پرس گر گیا, پتہ لکھا گھومو گے, بلی نے شہری کے بعد دودھ میں منہ ڈال دیا, جلدی بگایا تو آدھا کلو بچ گیا. دودھ میں کوئی عیب پیدا نہیں, اس لیے پاک ہے, طاہر ہے بھائی, کھا لو کوئی سامان نہیں. گوشت لے آ رہے تھے مسجد میں سہنون کا پڑھ لے ذرا چاش کی نماز, وہاں رومال لگ دیا, اور چیل آئی اور رومال کو لے گئی. کہا کرے آپ دعا کریں اللہ میاں. اب ہم رہتے وہاں دودھ پہ, گھومتی گھامتی رہی, اس نے جا کر کے 3-4 بجے ہمارے گھر پہ ڈال دیا رومال. دعا کی برکت سے گوشت میں کوئی عیب پیدا ہوا نہیں. نوٹ پرس 8 دن کے بعد ملا, کوئی عیب پیدا ہوا نوٹوں میں نہیں. کسی کی بیٹی یا کسی کی بہن گھر سے ایک ہی رات کے لیے غائب ہو جائے, پھر وہ چاہے مل جائے, بولو کیسا عیب لگ گیا, اس کی قدر کم ہو گئی, اس کے خاندان والوں کی قدر کم ہو جائے, اس خاندان کی لڑکیوں کے رشتوں میں پریشانیاں ہو جائیں, اور اس محلے والوں کو بھی وہ تھا وہ آپ کے محلے کی فلاں کی لڑکی بھاگ گئی تھی, مل گئی کہ نہیں, گردن نیچی ہو جائے گی. اس کی حفاظت کی ضرورت نہیں, زیادہ ضرورت میرے ایسے سوچ. اسی لیے شریعت میں دور سے جہاں بھی فتنہ پیدا ہو سکتا ہے آنکھ کو روکا پیدا, جو اسباب ہو سکتے تھے, باہر مت نکلو, نکلنا ہے مجبوراً, نگاہ نیچی کر کے چلو. ادھر مرد نگاہ نیچی کر کے جا رہے ہیں, ادھر عورتیں, فتنہ پیدا ہو سکتا ہے. زیور پہنو ٹھیک, بجتا زیور نہ پہنو, کان کھڑے ہو, اور اگر ویسا بھی ہے تو ذرا پیر نرم رکھ کے چلیں, کھڑکھڑاہٹ پیدا نہ ہو, ورنہ جس کے کان کھڑے. عطر مہکتا ہوا مت لگاؤ عورت کی, حدیث پاک میں آتا ہے کوئی عطر ایسا لگائے جس کی بہک دور تک جاتی ہے, وہ ایسی ویسی ہے, اس لیے کہ خوشبو جائے او ہو ایسا برقع ہے تو پھر اندر کیا مال ہوگا. یہ جن کی ہے تو ایسی چیزوں سے روکا گیا. خوشبو جی, وہ کہتے برقع پہنے تو آج کل عجیب دستور دیکھا, سارا بدن ڈھکا ہوا اور چہرہ کھلا ہوا, چاہا. وہی کہتے ہیں اکبر الہ آباد نے کہا لیکن وہ پردہ جو ہے مردوں کی عقل پہ پڑ گیا,
یاد نہیں رہا مجھے. اور ایک اور چیز عبرت والی سناؤں یہاں آپ کو. ہاں جی